مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا۔ اور بھائی خیریت سے ہو؟ جی اللہ کا شکر۔ میں بھی بولا۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون سے کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام ایان ہے اور میں 9th میں پڑھتا ہوں اور عربی کے لیے مکتب دار سیکٹر 36 میں جاتا ہوں۔ اچھا ایان بھائی، آپ سیکٹر 9th میں لے کر بھی عربی پڑھنے جاتے ہیں؟ بہت سے والدین اپنے بچوں کو ایک سے ہی عربی چھڑوا کر اسکول میں پڑھنے دینے کہتے ہیں، ویسے آپ عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے 2 بار قرآن ناظرہ مکمل کیا ہے اور اماں پارا پورا حفظ ہو گیا ہے اور اردو میں مہارت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ آگے مجھے قرآن کا اردو ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا ہے اور حفظ کرنے کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ کے تو بہت بڑے ارادے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اردو میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ سے سیرت کے متعلق کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیے انشاءاللہ۔ استاذ کی محنت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مجھے معلوم ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اچھا بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش واقعہ فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ واقعہ فیل کا اصل سردار کون تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل سے 55 دنوں بعد ہوئی۔ واقعہ فیل کا اصل سردار یمن کا گورنر ابرہہ تھا۔ حضرت صوبیہ کون تھی؟ ابو لہب نے حضرت صوبیہ کو کیوں آزاد کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کی قبر کہاں ہے؟ جواب، حضرت صوبیہ ابو لہب کی باندھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خوشی میں اس نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مقام ابوا اور والد کی یثرب میں ہے۔ غزوہ اور سریہ کس جہاد کو کہتے ہیں؟ جواب، جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو، صرف لشکر بھیجا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ کافر کتنے مارے گئے اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ سب کے صدر کیا ہے؟ سب کے قمر کب پیش آیا؟ شق صدر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ شق قمر ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ سب کے قمر کیا ہے؟ کافر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو کچھ نشانی دکھلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، جس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس غار میں جاتے تھے اور غار ہیرا میں کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہیرا میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہلی وحی نازل ہوئی، جس سے آپ گھبرا گئے۔ سب سے پہلے قرآن کا نازل ہوا، غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ سب سے پہلے قرآن غار ہیرا میں نازل ہوا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہوئے۔ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ام الحزم میں کون سے سال کو گئے تھے؟ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ام الحزن 10 نبی کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے غار میں جاتے تھے اور کیوں؟ غار ہیرا میں کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے۔ غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہلی وحی نازل ہوئی، جس سے آپ گھبرا گئے۔ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کو گھیر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس غار کیسے نکلے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے سامنے سے نکل گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان دشمنوں کی بینائی ختم کر دی۔ مہاجرین اور انصار کسے کہتے ہیں؟ جواب، مہاجرین ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، اور انصار ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدینہ میں مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کب طے کیا اور کس کے ساتھ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا۔ آپ کو تو بہت ساری معلومات ہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی ارادہ پورا کرے۔ آمین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، میں جلدی میں آپ کے عربی میں جلدی ہی داخلہ لوں گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ آپ میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔